کیا حضرت بلال نے اذان سے پہلے یا بعد صلاۃ و سلام پڑھے تھے؟ تفصیل سے بیان فرماوے۔ حضرت بلال دے بارے ساڈا خیال تے ہے او پڑھ دے حسن کیوں جے نبی پاک دا حکم ہے ثم صلو علیہ، اذان تو بعد میرے اتنے درود بھیجو۔ ایک بار تسی درود بھیجو تے 10 وار میرا رب تواڈے تے بھیجے۔ ساڈا تے عقیدہ ہے کہ حضرت بلال ضرور نبی پاک دے حکم نو منیا ہو سی، اے دے تے عمل کیتا ہو سی۔ تواڈا کی خیال ہے انہاں کوئی نہیں منیا؟ مڑ تے شیعہ سچے ہوئے نا جڑے آدھے نے صحابی نبی دا حکم کوئی نہ منے دے، بڑو ٹھیک کہندے ہوئے نا۔ مجھے ذریعی حیا صحابہ دے بارے تواڈے دل وچ ہے تے تانوں مننا پو سی کہ نبی پاک دے حکم دے عمل ضرور کردے ہن۔ تے جیڑا اے نہیں مندا کہ حضرت بلال پڑھ دے ہم صلاۃ و سلام، اے دا مطلب ہے وہ مندا ہے کہ واقعی بلال نے نبی دے حکم نو کوئی نہیں منیا۔ بلال بڑا گستاخ ہے، بے ادب ہے، نبی دا حکم نہیں مندا۔ جس بے ایمان نو اے گل وارے چھے او رکھے عقیدہ، ساڈے وارے چھے گل نہیں کہ اسی عقیدہ رکھیے کہ بلال نبی دے حکم دے عمل کوئی نہ کردا۔ حدیث وکھانا ساڈا کام ہے۔ مسلم شریف باب الاذان موجود، ترمذی باب الاذان موجود ہے، مشکات باب الاذان موجود۔ جب حدیث موجود نبی پاک کا حکم ہے ثم صلو علیہ، اذان تو بعد میرے تے درود بھیجو، ایک ایک باری تسی بھیجی جاؤ تا میرا رب تواڈے تے۔ اور ساڈا تے ایمان ہے حضرت بلال عمل کیتا ہو سی تے جو تہاڈا ایمان ہے کوئی نہیں کیتا تو مڑ بلال گستاخ ہویا، بے ادب ہویا، نبی دا حکم اس کوئی نہ منے۔ مڑ جی یہ گوارا کر دیو تو تسی شیعہ دے کھاتے ہو گے، تسی صحابہ دے محب کتھوں بن گئے؟ جو اعتراض شیعہ کر دیں وہ تسی اعتراض کیتا۔ اذان تو پہلے پڑھنا مستحب ہے، اذان تو بعد درود پڑھنا سنت۔ در مختار فقہ دی کتاب ہے، انہاں بیڑیاں نو مطالعے دی عادت ہی کہے، خدا انہاں پڑھن دی توفیق ہی نہیں دینا۔ میں کتنی باری آکھیا ہے اللہ دے بندیو کتاباں کوئی نہیں تے اسی دینے تے جے نظر کمزور ہے نے تے اینک دا نمبر دسو سی لوا دے۔ کتاباں ساجیاں وکھریاں کوئی نہیں، ساڈیاں ہور تے نہ دیاں ہور، سانو حدیثاں لب پوندیاں انہاں نو کیوں انہاں نو نہیں لبدیاں؟ تے نیت بد دے ورنہ اکھاں ٹھیک ہے، عیب واسطے تے ٹھیک ہوندیاں، جتھوں عیب لبے ہو تے حدیثاں لب پوندیاں، جتھوں کمال ثابت ہوے او نہیں لبدیاں، معلوم ہے اکھاں ٹھیک ہے نیت خراب ہے۔ تو جدوں مسلم جیسی، ترمذی جیسی، مشکات جیسی درسی کتاب ہے نبی پاک کا حکم موجود ہے، ساڈا ایمان۔ اور در مختار والا لکھتا ہے کہ یستحب فی کل مقام، ہر مقام تے درود پڑھنا مستحب کار ثواب ہے سوائے 7 جاگن۔ صرف 7 جاگہ گن کے علماء نے دسیت، پیشاب کر دیں، عورت نال جمع کر دیں، استنجا کر دیں، اباسی آوے تے اسے لے، تعجب آوے تے اسے لے، سودا ویچنا ہوئے تے اسے لے۔ سودا ویچن واسطے لوگوں نے متوجہ کیتا، درود سلام پڑھیا، جس لئے متوجہ ہو گئے اس لئے آکھیا بینگن لے جاؤ، گوبھی لے جاؤ، مولی لے جاؤ۔ یہ سودے ویچن دا بہانہ درود نو بنا لیا۔ یا جانور ذبح کر دے ویلے او بظاہر ایک زیادتی ہے، جانور دوتے سختی ہے، اس ویلے نبی پاک دے رحمت والی ذات دا نہ لینا یہ مناسب نہیں۔ تو 7 جاگن جتھے مکروہ ہے درود پڑھنا، باقی ہر جگہ اتنے مستحب ہے۔ اذان تو پہلے ہوئے پیچھے ہوئے، تکبیر تو پہلے ہوئے پیچھے ہوئے، ہر جگہ اتنے درود پڑھنا مستحب کار ثواب۔ انہاں تو پوچھو بھی اللہ کہندا ہے میں بھی ہر ویلے درود بھیجنا، میرے فرشتے بھی ہر ویلے درود بھیج دین، ایمان والےو تسی بھی ہر ویلے درود سلام بھیجیا کرو۔ رب بھی چاہے بندے ہر ویلے بھیجن، نبی بھی چاہے بندے ہر ویلے درود سلام بھیجن، انہاں مولویوں نو کیا تکلیف ہے؟ بھیج دے اسی ہے، یہ عادت نہیں ساتھوں پوچھ کے بھیجو، ساڈی اجازت نال بھیجو، انہیں نہ بھیجو۔ سانو جدو اللہ رسول چھٹی دیتی ہوئی ساتھوں پوچھن دی لگے لوڑ۔ ابو داؤد شریف باب الاذان علی المنارہ، حضرت بلال دی آزان دی صورت کیا آئی مڑ او بھی تے اختیار کرو نا تسی۔ حضرت بلال صبح دی بانگ دین واسطے کی کر دیان مسجد پاک دے نال اچا مکان آئی کوٹھ آئی او دوتے پاؤ پھٹن تو پہلے آ کے بہ جان دیا منہ مشرقل کر کے، جس ویلے پاؤ پھٹیا نالے اٹھیندے آندے آن تے کی کہندے آن اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک ثم یؤذن، اے
اللہ میں تیری حمد کردا تیرے تو دعا کردا جنہاں قریشیاں نو ہدایت تے اسلام نصیب فرما تے انہاں دے ذریعے اسلام نو ترقی عطا فرما. اے پہلو کلمے پڑھ دیاں پچھو بانگ شروع کر دیاں. نہ نبی پاک اعتراض کیتا ہے تے ٹوٹا کیوں ودایا, نہ مہاجرین تے انصار اعتراض کیتا ہے تے ٹوٹا کیوں ودایا, نہ حضرت بلال آپ مہاجر ہیں انہوں خیال آیا کہ میں ٹوٹا کیوں ودائیں. یہ رب دی حمد پہلویں جائز, قریش دی ہدایت دی دعا پہلویں جائز, انہاں دے ذریعے اسلام دی ترقی دی دعا پہلے میں جائز, تو نبی پاک واسطے درود و سلام پڑھنا یہ کیوں ناجائز ہو گیا؟ ایک بڑا موالتا ہوتا ہے, درود پڑھنا زندگی ایک باری فرض, محفل پہلی بار نبی پاک دا نام پاک آوے تو پڑھنا واجب, بعد پڑھنا مستحب ہے. یہ درجہ بندی ہے. ہوں مستحب کام تے کوئی عمل کرے تو ثواب مل جاسی, عمل نہ کرے تو عذاب کوئی نہیں. سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ مستحب کم ہوئے کوئی عمل کرے تو ثواب مل گیا, عمل نہ کرے تو عذاب کوئی نہیں, مواخذہ کوئی نہیں. تو جدو عام درود پڑھنا کثرت نال پڑھنا مستحب ہے, کار ثواب ہے. ہوں عمل پوچھن دی کی لوڑ ہے, فلانے عمل کیتا ہے, فلانے عمل کیتا ہے. ابو ہریرہ تہجد دی نماز کوئی نہ پڑھتا, ان کی ایسا نجائز ہو گئی, مستحب ہے نہ پڑھ دے, حدیثاں یاد کرتے رہتے ہیں. وہ دین دے طالب علم ہن, حدیثاں دے حفظ کرن والے ہن. نبی پاک چھٹی دے چھڑی, تیری تہجد ہی ہے, تو حدیثاں یاد کرتا رہا کر. اس واسطے کو مستحب کام میں نہ کرے تو دنیا واسطے نجائز کیوں ہو گیا؟ ابو ہریرہ نہیں تہجد پڑھی, کیا ساڈے واسطے نجائز؟ حدیثاں نبی پاک دیا انہاں یاد کیتیاں, سانو انہاں سنائیاں. جتنا بخاری مسلم دیا کتاباں حدیثاں انہاں دیا, اور کسی صحابی دیا نہیں. ادو احسان ہے انہاں دا, تو تہجد انہاں چھڈی رکھی, تہجد کہیں نہیں پڑھی. مستحب کام کو کرے تو ٹھیک, نہ کرے تو ٹھیک. جی بلال مستحب کام نہیں بھی کیتا, ساتھ نجائز کیوں ہو گیا کرنا؟ یہ مولوی ہیں یا جانگلی ہیں, انہوں نے کوئی کتاباں کا پتہ بھی ہے, اصول ضابطے کیے. جو بندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے, ایک بندہ وکیل کرے ایسے شخص نو جنہوں جج ویکھ ہی نہ سکے, مقدمہ جیتیا گیا رہے, جج دے سامنے آوے, جج غصے نال لال پیلا ہو جاوے, جج اٹھ کے انہوں مکے مارنا شروع کر دے. کیا یہ جہاں وکیل کیتے ہیں مقدمہ جیتی گیا؟ جیڑا گستاخ ہوئے ولی دا, اللہ او دے بارے فرماندا ہے من آذا لی ولین فقد آذنتہ بالحرب, جیڑا میرے کسی ولی نال عداوت رکھتا ہے میری طرفوں دے نال اعلان جنگ. جے ولیاں دے گستاخ نال اعلان جنگ, نبیاں دے نبی دے گستاخ نال کوئی نہ جنگ ہو سکتا. جی ایو جے گستاخاں نو جڑے آکھن نبی دے خیال نال گدے اور بیل دا خیال جڑا ہے او چنگا ہے, نبی دا خیال بدرجہ برا ہے. جڑے آکھن کہ ساری مخلوق نبی ولی اللہ دے اگے چمار تو ذلیل ہیں, جڑے آکھن کہ جس دا نام محمد ہے او ذرہ نہ چیز دا مالک نہیں, ککھ بن کے دو نہیں کر سکدا. جڑے آکھن کہ نبی نو کب تو پیچھے دا پتہ نہیں, جڑے آکھن نبی نو اپنے انجام تک دا پتہ نہیں ہے, ایڈے گستاخاں نو امام بنایا, وہ نماز قبول ہو سکتی؟ اس واسطے جڑے لوگ گستاخ ہیں, جنہوں نے پتہ ہے اے گستاخیاں ساڑے وڈکیاں کیتیاں, یہ باوجود وہ ڈٹے ہوئے کہ اپنے مولویاں دی طرفداری کر دیں, نبی پاک دی طرفداری نہیں کر دے. یہ جائے گستاخ امامہ پیچھے بالکل نماز نہیں ہو سکتی. تاریخ طبری میں پڑھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام, حضرت ابوبکر, حضرت پیر عمر, حضرت عثمان کے جنازے میں نہیں گئے. اگر ان کے جنازے پر گئے ہیں تو مستند کتاب کا حوالہ پیش کریں, جواب لکھ کر دیں. پھر میں پہلے دفتر بن جاؤں دوست پیچھے تو ہم لکھ کے دیں. ماشاء اللہ بیٹھا میں تقریر کردا تو جواب تو لکھ کے دیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جنازے میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی چارپائی پئی ہوئی ہے اور آس پاس لوگ کھلوتے ہوئے انہوں دی تعریف کر رہے ہیں. حضرت علی آ کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے موڈے تے ہاتھ رکھے ہے,
تے آپ نے حضرت عمر دے بارے عقیدت کا اظہار کیا کیتا ہے؟ واللہ لا احد احب الی من ان القى الله بصحیفته من هذا المسجع بین اظہرکم. خدا دی قسم ہے روئے زمین تے ہن ایسا بندہ ہے ہی کوئی نہ کہ جے دے بارے میں اے رشک کر سکاں، ریس کر سکاں کہ مرن لگیا میں بھی اس جے اعمال لے کے وہ جے اعمال نامہ لے کے اللہ دی بارگاہ وچ جاواں جیو جیا کہ اے کفن والا تواڈے اگے لیٹے. اگر دنیا وچ کوئی ہستی ہے جدے اعمال نال میں ریس کر سکدا اور اس تے اعمال نامے دی اللہ اگے التجا کر سکدا کہ مرن ویلے دنیا تو کوچ کرن ویلے میرے کول بھی وہ جا اعمال نامہ ہووے، وہ اگر ہستی کوئی ہے تے اے کفن والی ہستی موجود ہے. اور حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جس لے حضرت عمر دے کول پوچھن گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی گئے، عبداللہ ابن عباس نے آکھیا کہ عمر گھبران دی کے لوڑ ہے، پریشان ہون دی کے لوڑ ہے، تانوں نبی پاک نے جنت دی بشارت دیتی ہوئی تسی گھبران دیو، تسی پریشان ہون دیو. حضرت عمر نے آکھیا اچھا تو نبی پاک دا میں پترے نبی پاک دا بھائی مینوں لکھ کے دے کہ میں اس گل دی گواہی دینا کہ تسی جنتی ہو اور میں ضامن ہاں کہ تانوں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھن لگا، میں نے لکھ کے دیو. حضرت عبداللہ ابن عباس ذرا جھج کے کہ میں ان لکھ کے کیویں دیواں ایڈی ضمانت میں اللہ تعالیٰ دے حق وچ کیویں دے سکدا. مولا علی فرمایا عبداللہ گھبراندا کیوں، میں تیرے نال لکھ کے دے. جنہاں دی عقیدت ہے عالم ہے وہ نماز جنازہ چھڑ سکدے کوٹ پٹانگ روایتاں کوئی ایسیاں ہون تو انہاں دا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا. سارے نبی ہونے کی دیا کیا نورانیت افضل ہے یا بشریت افضل ہے، اس بارے سوال کیتا گیا ہے. کتاباں میں جڑا مسئلہ لکھے ہوا ہے وہ نورانیت بشریت والا نہیں ہے. کتاباں میں مسئلہ ہے کہ فرشتہ ہونا بہتر ہے یا بشر ہونا بہتر ہے. نور بشر دی گل نہیں کیتی گئی، ملکیت بشریت دی گل کیتی گئی ہے کہ فرشتہ ہونا بہتر ہے یا بشر ہونا بہتر ہے. اور تسی آکھو فرشتے نور تو نہیں، تو فرشتے نور تو ہیں تو بھی تو نور تو ہے، تو نور تو کوئی نہیں. فرشتیاں دا بھی روح نور ہے، بدن ہوائی ہے. تیرا بھی روح نور ہے، بدن خاکی ہے. بدن نہ تیرا نور ہے نہ فرشتے دا نور ہے، روح فرشتے دا نور ہے تو تیرا بھی نور ہے. اس واسطے جھگڑا یہ نہیں کہ نورانیت افضل ہے یا بشریت افضل ہے، جھگڑا کتاباں میں یہ ہے کہ فرشتہ ہونا افضل ہے یا بشر ہونا افضل ہے. اور اس کے اندر فیصلہ یہ کہ جوہر دے لحاظ نال فرشتہ ہونا بہتر ہے تے ثواب دے لحاظ نال بشر ہونا بہتر ہے. کیوں فرشتے نال پیٹ کوئی نہیں، فرشتے نال نفسانی خواہشات کوئی نہیں، ان بیوی دی لوڑ کئی نہیں، بچیاں دی خواہش کئی نہیں، کھان پین دی ضرورت کوئی نہیں. اور وہ اللہ اللہ نہ کرے تو کیا کرے، اور تے مصروفیت ہے ہی کوئی، اور کم ہے ہی کوئی نہ. تے بندے دا تقاضا کھان پین دا بھی، پہنن دا بھی، سردیاں دا بھی، گرمیاں دا بھی، مکان دی بھی ضرورت، بیوی دی بھی ضرورت، او دے خرچے بھی، اولاد دے خرچے بھی، یہ ساری ذمہ واریاں دے سر. یہ باوجود ہر چیز نو کنڈ پیچھے کر کے مڑ تہجداں بھی پڑھ رہا ہوئے، اوابین بھی پڑھ رہا ہوئے، اشراق بھی پڑھ رہا ہوئے، فیض زوال بھی پڑھ رہا ہوئے، اور نماز فرض بھی پڑھ رہا ہوئے، فرض روزے بھی رکھ رہا ہوئے، نفلی روزے بھی رکھ رہا ہوئے، تے ایڈی مشقت جڑا اٹھا رہا ہوئے ثواب دا زیادہ. جوہر دے لحاظ نال فرشتہ افضل ہے تے مشقت دے لحاظ نال ثواب دے لحاظ نال بشر افضل ہے. اور بشر بھی افضل اس ویلے ہوتا ہے جس ویلے یہ نور آوے. جب تک نور نہ آوے فضیلت کا ہی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت فرماندا ہے جدو بندہ فرض پڑھ کے تے نفل کثرت نال پڑھ کے میرے قریب آن دی کوشش کردا ہے تو میں انہوں اپنا محبوب بنا لے. جس لئے محبوب بنانا اس لئے میں اپنا نور وہ دیاں اکھاں پیدا کردا، اپنا نور وہ دے کنن پیدا کردا، اپنا نور وہ دے ہتھاں پیراں پیدا کردا،
وہ ویدا ہے تو میرے نور نال، سندا ہے تو میرے نور نال، پکڑدا ہے تو میرے نور نال، چلدا پھردا ہے تو میرے نور نال۔ تو بندے نو کمال اس ویلے حاصل ہویا جدوں وچ نور آیا، جدوں تک نور نہیں آیا یہ کمال حاصل نہیں ہویا۔ تو پتہ چلیا کہ اصل نور افضل ہے، لیکن بشر دے اندر چونکہ دوئے نفسانی تقاضے بھی موجود ہیں، محنت مشقت دے لحاظ نال ثواب ادا زیادہ ہے، جوہر دے لحاظ نال نوری مخلوق افضل تیار ہے۔ شیطان نے دعویٰ کیتا ہے کہ آدم نالو میں اچھی شان والا، آخیا سو کوئی انا خیر منہ، میں اس نالو بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اگ تو پیدا کیتا ہے، انہوں مٹی تو پیدا کیتا ہے، لہذا میں افضل۔ اللہ اس دلیل نو کوئی نہیں تروڑیا، اینو نہیں چھیڑیا بھی تو غلط دلیل دیتی ہے۔ اللہ فرمایا از امرتک، میں حکم دے رہا تینوں میرے آلو تکنا چاہیے، اس آلو نہیں تکنا چاہیے۔ وہ مٹی تو بنے ہے یا اس تو بنے ہے، سوال اے نہیں، سوال ہے میں تیرا خالق، میں تیرا مالک، میں حکم دیتا ہے کہ یہ سجدہ کر، تے میرے حکم دی خلاف ورزی کیوں کی؟ جدو شیطان دے اس دعوے نو رب نہیں تروڑیا کہ اگ مٹی نالو بہتر ہے، جے نار مٹی نالو بہتر ہے تو مڑ نور بہتر کوئی نہیں۔ یہ نار بہتر ہے، اگ بہتر ہے مٹی نالوں، اس لطافت ہے، تو مڑ نور مٹی نال بہتر کوئی نہیں۔ رب نے اس دعوے کو نہیں توڑیا، گویا رب نے بھی من لیا ٹھیک ہے اگ مٹی نالو افضل ہے، لیکن تین یہ نہیں ویکھنا چاہیے جو دی ذات کے وے، تین یہ ویکھنا چاہیے کہ حکم دین والے دی ذات کیا ہے۔ تو نور جوہر دے لحاظ نال افضل ہے، انہی گل تو سمجھ نہ آوے۔ ایک بندے دی اکھی چ نور نہ ہوئے، دوے دی اکھی چ نور ہوئے، انہاں چ افضل کیڑا ہے؟ نور آلا کہ بے نورا؟ مڑ اس بندے دی قدر ودی تو نور نال ودی یا بشریت نال ودی؟ بشریت اے چربی دے پردے، پانی جڑا اندر ہے چربی، اے بشریت دے وچ نور ہے۔ جے نور ہوئے تے شان اچھی ہے، تے جے نور کوئی نہ ہوئے تے انا ہے، بیکار ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تہاڈا گھوڑا ہوئے لاکھ روپے دا، وہ دی نظر ختم ہو جائے، نور کوئی نہ ہو، ہن کتنے آندا ہے؟ ہن الٹا چٹی کھوائے پیوائے تو چٹی نہ کم تو لے کوئی نہیں سکتی۔ مجھ پتہ لگا نا کہ فضیلت اس ہے تو نور دے ذریعے، تو نور جوہر دے لحاظ نال افضل ہے، اور فرشتے نور تو بے شک بنے نے، لیکن چونکہ انہاں چ مشقت کوئی نہیں، عبادات کے اندر رکاوٹ کا ہی نہیں، اور انسان ہزارہ رکاوٹیں یہ باوجود عبادت کرے تو ثواب ادا ود گیا، ثواب دے لحاظ نال یہ افضل ہے، جوہر دے لحاظ نال وہ افضل ہے۔ ایک بندہ ہوئے سید، ہوئے بے نماز، ہوئے بے روز، دعا ہوئے کمی، ہوئے راتی دے اللہ دی عبادت کرن والا، تے جوہر دے لحاظ نال سید آلہ، تے تقوی دے لحاظ نال کمی آلہ ہو گیا۔ جنگ احد میں رسول پاک کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ ایک دختر حضرت فاطمہ زہرا مدینہ سے چل کر مرہم کی ہے، باقی دختران کہاں تھی تو مستند کتاب کا حوالہ پیش کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جنگ احد جڑی ہوئی ہے یہ 3 ہجری نو ہوئی ہے، اور حضرت زینب اس ویلے مکے شریف ہیں، حضرت رقیہ اس ویلے فوت ہو چکی ہیں۔ ہن جیڑی مکے آئی وہ اس موقع تے کیویں آ کے مرم پٹی کرے، جیڑی فوت ہو چکی وہ قبر چوں نکل کے کیویں آ کے مرم پٹی کرے۔ اس واسطے آخنا کہ چونکہ اس موقع تے کوئی نہ، لہذا نبی پاک دی بیٹیاں ہے نہیں کوئی نہ، ہو سکتا ہے بیمار ہوئے، کوئی ہور رکاوٹ ہوئے، عورت نو ہزاراں عارضے ہوندے کہ نہیں ہوندے، بیٹی بچہ ہوندا ہے، ماواری آئی ہوندی، کوئی رکاوٹاں ہوندیاں، اگر وہ اس رکاوٹ تے پیش نظر ایک جگہ تے نہیں جا سکدیاں، میرے دا مطلب زمین کوئی۔ اللہ قرآن وچ کہندا ہے کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو، تے مومناں دیاں عورتاں نو کہہ دیو کہ اتنے گنڈ کیتا کرن، پردہ کیتا کرن، تو باہر نکلیا کر۔ عربی دے اندر جمع 3 تو شروع ہوندی ہے، اردو فارسی انگریزی دے اندر
ایک ہوئے تے واحد تے دو ہون تے جمع، لیکن عربی دے اندر کم تو کم تے ہون تا جمع ہے، دو نو جمع نہیں آکھیا جاندا. تو بنات دا لفظ ذکر کر کے دس دیتا ہے کہ ترے تو گھٹ تے ہو ہی نہیں سکدیاں، تے ترے بھی اس عمر دیاں ہاں دی انہاں نوں پردہ کرن دا حکم دیتا گیا. مرجدہ ایک تو زیادہ کم از کم 3 قرآن نال ثابت ہوندیاں پیاں تے روایتاں نال 4، پھر کیوں نہ 4 منیاں جان، انکار کیوں کیتا جا؟ بیٹیاں ہون غیر دیاں تے کہہ دیو نبی پاک دیاں تو کوئی حرج ہے؟ کیوں جی نبی پاک ساری امت دے باپ ہے، نبی پاک دیاں بیویاں ساری امت دیاں ماواں، تے نہ ہون نبی پاک دیاں بیٹیاں 4 تے کہہ دیو 4 ہے تو کوئی حرج ہے؟ لیکن ہومن نبی پاک دیاں اپنی بیٹیاں تے تسی کہو نبی دیاں نہیں، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہومن دیاں نبی پاک دیاں تے تسی کہو نہیں، ہومن نبی پاک دیاں جمی ہوئی حضرت خدیجہ وچوں تے تسی آکھو نبی دیاں نہیں جمیاں حضرت خدیجہ تے ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ ہون نبی پاک دیاں جمی ہوئی تے تسی آکھو نہیں انہاں سردادیاں تے ظلم ہے کہ نہیں؟ واسطے کوئی سوچو عقل تو کم لو. شیعہ براواں دی او کتاب جے دے اوتے بقول انہاں دے حضرت مہدی دی مہر تصدیق ہے، ھذا کافن لشیعتنا، اس اصول کافی باب السیرت موجود ہے. تزوج خدیجہ وهو ابن 25 سنة وولد له منها طیب وطاہر وقاسم وزینب ورقیہ وام کلثوم وفاطمہ رضی اللہ عنہ. نبی پاک 25 سال دے ہن یا آپ نے حضرت خدیجہ نال شادی کی تھی، اور نبی پاک دے 3 لڑکے تے 4 لڑکیاں حضرت خدیجہ وچوں پیدا ہوئی. یہ او کتاب ہے جدوں تے بقول شیعہ بھائیاں دے حضرت مہدی علیہ السلام دی مہر تصدیق لگی ہوئی ہے. اور ناصر التواریخ اٹھا کے دیکھو انہاں پوری ترتیب نال کیڑی شہزادی کیڑے سن وچ فوت ہوئی، اس ترتیب دے مطابق تمام دی وفات بھی ولادت بھی تفصیل بیان فرمائی. نہج البلاغت کے اندر موجود ہے، مولا علی نے حضرت عثمان نے فرمایا قد نلت من سحرہ ما لم ینالا، اے عثمان تینوں نبی پاک دے داماد ہون دا او شرف حاصل ہے جڑا نہ ابو بکر صدیق نو حاصل ہوئے نہ عمر فاروق نو حاصل ہوئے. مجالس المومنین بے شمار حوالے سے موجود ہیں. تو شیعہ براواں دی ہر کتاب وچ یہ تصریح موجود ہے، بلکہ حیات القلوب دے اندر ملا باقر مجلسی کہندا ہے کہ جنہاں یہ آخیا ہے کہ وہ پچھلا گہن ایک قول غلط ہے، صحیح حدیثاں نال ثابت ہے کہ نبی پاک دیاں اپنی بیٹیاں جڑی حضرت خدیجہ وچوں پیدا ہو گئی. ہم اہل بیت رسول ہیں، اگر اہل بیت رسول نہیں ہے تو ان سے قرآن پاک کے مطالب کیوں دریافت کیے جاتے ہیں؟ اہل بیت سے انکار کیوں؟ امام اعظم یا امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل بیت رسول ہیں؟ اگر اہل بیت رسول نہیں ہے تو ان سے قرآن پاک کے مطالب کیوں دریافت کیے جاتے ہیں؟ اہل بیت سے انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ہم کہندس ہے ویسی اہل بیت دے انکاری ہیں، اسی اہل بیت دے اقراری ہیں، انہاں دی محبت نو جان ایمان سمجھدے ہیں، روح ایمان سمجھدے ہیں. اور تانوں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ساڈے امام سارے شاگردی اہل بیت ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال مدینے رہ کے امام محمد باقر امام جعفر صادق کولوں علم دین حاصل کیتے، اور آپ فرمانے لولا سنتان لحلق النعمان، یہ میں 2 سال اتنے نہ لانا تو میں کشے بھی نہیں بننا. یہ جو کچھ میں بنیا ہے انہاں دی نگاہ نال بنیا، انہاں دی تعلیم تربیت نال دعا نال بنیا. شیعہ دا 11ویں صدی دا محدث نعمت اللہ جزیری انوار نعمانیہ دے اندر تسلیم کر دے کہ آل سنت دے سارے اماماں دے کول اہل بیت دا علم. حضرت علی پاک دے، امام محمد باقر دے، امام جعفر صادق دے وہ بالواسطہ بلا واسطہ شاگرد ہیں، انہوں سارے کول اہل بیت دا علم. فرق صرف اتنا ہے کہ جنہ راویاں دے ذریعے شیعہ براواں نے روایتاں بیان کیتیاں اماماں دیاں، اے او راوی نے جنہاں دے بارے حضور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماندے کسے دے بارے اے سمندری شیطان، کسے دے بارے اے خشکی دا شیطان ہے،
کسے دے بارے تین خدا منن والےاں تو بدتر ہے، کسے دے بارے فرماندے نے یہودیاں نالوں بدتر ہے، کسے دے بارے فرماندے نے مجوسیاں نالوں بدتر ہے۔ انہاں راویاں کول انہاں براواں مذہب لیا ہے، او ایہو جے راوی جنہاں اماماں دے متھے بہتان لائے، تے اساں انہاں دے کول مذہب لیا ہے جنہاں دے بارے اماماں نے تعریف کیتی ہے، توصیف کیتی ہے، اساں انہاں دے کول مذہب ہے۔ اچھا میں پوچھتا امام زین العابدین نبی ہیں، امام محمد باقر نبی ہیں، امام جعفر صادق نبی ہیں، اور دین تو ہے نبی پاک دا، وہ سارے محمدی کیوں نے کہلاندے، جعفری کیوں کہلاندے؟ دین تو نبی پاک دا امام جعفر صادق دا دن، اور جعفری کیوں بن گئے، محمدی کیوں نہیں بنے؟ تو جی میں مطلب تہاڈا کی ہے کہ صحیح ترجمانی نبی پاک دے دین دی کہیں کیتی ہے امام جعفر صادق، یار ساڈا مذہب ہے کہ امام جعفر صادق دے دین دی صحیح ترجمانی کیتی ہے تے انہاں اماماں نے کی۔ اسی حنفی شافی مالکی عملی اس واسطے کہلا دیا ہے کہ صحیح ترجمانی اہل بیت کے کولوں دین حاصل کر کے انہاں کیتی ہے، باقیاں فراڈ کیتا ہے، دھوکہ کیتا ہے، اس واسطے سناں دے دین تے نہیں چل دے۔ مالک ابن نویرہ رسول پاک کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، جب حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا تو اس نے زکوٰۃ دینے کی نفی کی۔ حضرت ابوبکر نے خالد ابن ولید کو دستہ فوج کا دے کے روانہ کیا، تو اپنی قوم کے مسجد میں تھا اور اذان دے رہا تھا، خالد ابن ولید قتل کیا، اس کے بال آگ میں جلائے، اس کی زوجہ ہاتھ آ گئی تو اس کی ان کی برادری آئی، حضرت ابوبکر کو خالد ابن ولید کا حوالہ پیش کیا، اس نے فیصلہ کیا کہ تقریر لکھن دی لوڑ نہیں ہوندی، دو چار لفظ لکھنے کافی ہوندے، جمعہ بال تو یہ حال نے تے ساڈے نال مسئلے ہوندے، کہ تسی ایک دو لفظ بولو سن پتہ لگ گیا جاندا ہے کتھوں بول رہا ہے کی چاہتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک ابن نویرہ کو گئے زکوٰۃ دے، ادا کہ تاوان ہے میں نہیں دینا، یہ تواڈے صاحب نے تاوان پایا ہے ساڈے اوتے، اسی نہیں دیں دے۔ حضرت خالد آکھیا ساڈا صاحب تیرا صاحب نہیں، صاحب دا لفظ نبی پاک واسطے بولیا کہ تواڈے صاحب نے ساڈے اوتے تاوان پایا اسی نہیں دیں دے۔ حضرت خالد آکھیا وہ ساڈا صاحب ہے، رسول ہے، تیرا نہیں، یہ لفظ پھر نہ بولی نہیں تو میں قتل کر دے سکتا۔ اس دوبارہ پھر آخیا تواڈے صاحب، آپ فرمایا میں تین وارننگ دیتی ہے کہ تو نبی پاک نو اپنا نبی من، یہ ساڈا صاحب نہ بنا، اپنا بھی صاحب بنا، تو پھر وہی گل کر رہے، تری واری اس نے پھر ہی لفظ دہرایا، آپ نے قتل کر دیا۔ نبی پاک نو جڑا اپنا نبی نہیں منتا، دنیا دا نبی کہندے اور بار بار آکھن دے باوجود وہ صاحبی نہیں کہندا، حبی نہیں کہندا، خلیلی نہیں کہندا، رسولی نہیں کہندا، نبی ہی نہیں کہندا، ان کا تو حقدار ہے یا نہیں؟ اس واسطے کہنا کہ وہ قتل دا حقدار نہیں ہے، یہ غلط گل ہے۔ صدیق والے پاسوں لڑتے پیا، کیا خیال ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ حضرت صدیق والے پاسوں لڑتے پے ہیں جی، انہوں نے پاس ناسخ التواریخ تک، شرح ابن ابی الحدید ناسخ نہج البلاغہ دی تک حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماندے کہ پہلے میں رسیا رہا، یہ انہاں براواں دی کتاباں دا حوالہ ہے کہ پہلے میں رسیا رہا، گھر بہ رہا، پھر میں ویکھیا بھی لوگ مرتد ہون لگ پے تے لوکاں نوں اپنے حال کھچدے پے، اس نے میں آکھا علم انصر الاسلام واہلہ العرافی سلما وحدما یکون المصاب بہما علی اعظم من فوت ولایت کملتی انما هي متاع ایام قلائل ثم یزول کما یزول السحاب ویتکشف کما یتکشف السراب فقمت ونهضت ومشيت الى ابی بکر فبايعته۔ فرمایا کہ میں پہلے رسیا رہا، گھر بیٹھا رہا، کہ میں ویکھیا بھی لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کوئی مشرک بن رہا، کوئی جھوٹے نبیاں جا رہے ہیں، کوئی زکات دا منکر بن رہا۔ میں سوچیا جی ہن میں اسلام دی تے اسلام والیاں دی مومنین دی مدد نہ کیتی تے اسلام ہی ختم ہو جائے، میں خلافتاں دے رولے پیا رہاں تے مولو اسلام ہی ختم ہو جاوے، جب مسلمان ہی نہ رہے، اسلام ہی نہ رہا، میں حکومت کیسے کر؟
اس لیے میں اٹھیا چل کے ابو بکر دے کول گیا وہ بیعت کی تے آخیا تو میرا حاکم میں تیرا سپاہی تو اتنے بہت میں حکم دے میں تیری طرف جنگ کرنا ہوگا پھر میں تلوار چلائی بازو حیدری دے نال تلوار چلائی اور انہاں باغیاں نو مرتداں نو ختم کیتا یا دوبارہ اسلام دی چوکٹ تے جھکا دیتا تا پھر مطمئن ہو کہ میں گھر واپس مولا علی شیر خدا حضرت صدیق کی طرف لڑ رہے انہوں کی طرف نہیں لڑ رہے یہ غلط ہے جنگ کرنا زکات کے منکران کے خلاف تو مڑ حضرت علی صدیق کا ساتھ کیوں میں دیں انہوں کا ساتھ کیوں نہیں دیں اور نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جیڑا لا الہ الا اللہ دی گواہی دے نماز پڑھے تے زکات دے او دا خون محفوظ اور جیڑا 3 شرطاں پوریاں نہ کرے او دا خون محفوظ کوئی نہیں اس واسطے سمجھنا بھی وہ نماز پہ پڑھ دیا بانگ پہ دیں دیا ایک بندہ نماز ہی پڑھے بانگ ہی دے تو نبی پاک نو گالا کٹے پیا مڑو دی نماز میں دے رہی یہ بڑا نمازی ہے اس کو کوئی نہیں کہنا چاہیے وہ نماز نہ وکسا ہے وہ بکواس وکسا ہے وہ دل جی بےمانی وہ وکسا ہے تو انہوں کیفر کردار تک پہنچا ناد علی مظہر العجائب کس نے پڑھا ہے مستند کتاب کا حوالہ پیش کریں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے مدارج چنوں لکھا ہے احد دی جنگ دے موقع اتنے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ جنہاں اکابر دی طرف اجازتیں ملیاں نے انہاں اجازتوں ذکر کیتا ہے دعا سیفی نو ذکر کیتا ہے اسے دعا سیفی دے اندر حضرت غوث محمد گوالیاری علیہ رحمت دی اس دعا نو ذکر کیتا ہے ناد علی مظہر العجائب تجد ہلا کا اونن فی النوائب اے اس موجود لڑکی بالغ ہے لڑکا نابالغ ہے ان کا نکاح ہوا پھر لڑکے نے طلاق دی لڑکا نابالغ تھا لڑکی کا نکاح کہیں اور طرف کر دیا گیا ہے نکاح اور جو شامل ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے نابالغ لڑکا طلاق دے ہی نہیں سکتا تو نکاح پہلے دا رہا پھر دوبارہ نکاح جتھے ہو رہا ہے وہ زنا ہو سی جڑے زنا کران دے واسطے معاون بنے وہ سارے گناہگار مجرم وہ دوبارہ اپنا نکاح پڑھان توبہ تائب ہون علانیات تے کوشش کریں کہ اس لڑکے نالوں لڑکی نو الگ کر دیتا جاوے جدو پہلا بالغ ہوئے طلاق دے تو دوبارہ پھر نکاح کیتا جاوے ورنہ او نہیں وس سکدے او زنا بن سی نماز بہت لیٹ ہو رہی آخر دعوانا ان الحمدللہ جواب عرض کر لیں وقت بڑا نکل گیا ایک مہربانی کرے سوال او دیو جڑے اس موقع دے مناسب ہو ایویں اوٹ پٹانگ ادھر ادھر دے نہ کرے کوئی ہے جڑا انتخاب کیتی جائے پروفیسر صاحب کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے تو حضور خود سنتے ہیں یا فرشتے پہنچاتے ہیں تے فرشتے بھی پہنچان تے آپ بھی سن لیں یہ نہیں ہو سکتا اللہ دی بارگاہ میں فرشتے عمل پیش کر دیں کوئی نہ بول دے کیوں نہیں رسے بیٹھے ہو اللہ دی بارگاہ فرشتے ساڈے عمل پیش کر دیں کوئی نہ اور اللہ تو کوئی نہ ویدا پیا فرشتے جو پیش کر رہے ہیں اس واسطے فرشتے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بذات خود بھی دیکھ رہے علیم بکل شے ہے سمیع ہے بصیر ہے خود دیکھ رہا ہے جو کچھ اسی کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں جان رہے ہیں دلوں دے راز جان رہے ہیں تو فرشتے بھی وہی بارگاہ دے اندر یہ اعمال پیش کر رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام خود بھی سن دیں اور فرشتے بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں مولوی حسین احمد صاحب مدنی دیوبندی نے اپنی کتاب شہاب ثاقب کے اندر یہ لکھا ہے کہ 5 صورتوں میں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کوئی خوشی میں آکھے یا رسول اللہ تمی جائز کوئی غمی میں آکھے یا رسول اللہ تمی جائز تے جو کوئی درود دے اندر آکھے یا رسول اللہ تمی جائز درود ابراہیمی میں یا رسول اللہ لگ سکتے اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد یا رسول اللہ کما صلیتا اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم یہ لگ سکتا ہے اور پتہ لگا نا کوئی اور درود بھی ہے چھڑا ابراہیمی درود نہیں جیسے یا رسول اللہ بھی لگ دے وہ کیڑا درود ہے اس آپ ذکر کیتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ درود کتنے تیار ہوا ہے مکے مدینے
یار لوگ کی آدھے یہ سپیکری درود ہے، یہ ٹیسٹنگ درود ہے، سپیکر ٹیسٹ کرنے والا، یہ فیصلہ بادی درود ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ درود ہے مکے تے مدینے چ تیار ہونے والا۔ حسین احمد صاحب مدنی کہتے ہیں کہ اہل حرمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے اور نجدی لوگ جلتے تھے، سڑتے تھے، کلمات ناشائستہ کہتے تھے۔ پتہ لگا ہے مکے تے مدینے دا تیار شدہ درود ہے، ایتھے نہیں تیار ہویا، یہ وکری گل ہے، اتھوں دا مال اتنے لب رہتا ہے۔ تھوڑیاں دکاناں تے فیصلہ آباد دا مال، لاہور دا مال، کراچی دا مال لب رہتا ہے، بنتا اتنے نہیں، رابطہ ہوتا ہے تو اتوں منگا لیندے ہو۔ تو یہ بڑے نہیں درود اتنے آیا، وہ اتوں ہی ہے مکے پاک تے مدینے پاک چ۔ تو تری صورت کیا ہے؟ کوئی درود دے اندر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر بھی جائز۔ یہ عقیدہ رکھ کے پڑھے کہ فرشتے میری آواز پہنچا دیں یا اللہ پہنچا دینا ہے، پھر بھی جائز۔ تے کوئی آپ ہوئے، اے گل بڑی غور نال سمجھن والی کہ کوئی آپ اتنا پہنچ ہوا ہوئے عبادت مجاہدے ریاستوں کے ذریعے اس اپنے بدن دی میل کچیل صاف کر لی ہوئے، بدن نو نور بنا لیا ہوئے، سراپا روح بنا لیا ہوئے، تے سینکڑے میل دور تو انہوں اپنی عرضاں نبی پاک دی بارگاہ پیش کرنے رکاوٹ کئی نہ ہوئے، جتوں چاہے باویں مشرق کے چوے، باویں مغرب، باویں شمال، باویں جنوب، جتھے بھی ہوگی اپنے عرض سدھی سامنی براہ راست نبی پاک کے روضہ اقدس پیش کر سکتا ہوئے، وہ دے واسطے بھی یا رسول اللہ آخنا جائز۔ یہ سمجھ آئیے گل؟ ہوں میں تمہیں اے سمجھانا ہے کہ یہ تو من لیا دیوبندی علماء نے کہ امتی اتنا پہنچا ہو سکتا ہے کہ مجاہدے کر کر کے عبادت کر کر کے وہ سراسر روح بن جاوے، نور بن جاوے، تے بدن وہ رکاوٹ نہ بنے، وہ سینکڑے ہزاروں میل دور تو اپنی عرض نبی پاک کی بارگاہ پیش کر سکتا ہوئے۔ جی امتی اتنا پہنچا ہو سکتا ہے تو نبیوں کا نبی اتنا پہنچا کوئی نہیں ہو سکتا کہ کمزور امتیاں کا حال آپ معلوم بھی کر لے تو نگاہ کرم کر کے انہوں کی مشکل حل بھی کرا لے۔ امتی انہوں کا کلمہ پڑھے، امتی انہوں سے درود بھیجے، امتی انہوں کا نام جپے تو وہ اتنے بلند مقام سے پہنچ جاوے تو جنہ کا نام جپیا، جنہ کی اطاعت کیتیاں، جنہ کی غلامی دا پٹا گاٹے پایا، امتی اس بلندی تے پہنچ سکتے ہو، نبی اس بلندی دا مالک ہو۔ نبی پاک دے غلاموں اللہ آکھے کہ وہ سن دین تے میرے نور نال، ویکھ دین تے میرے نور نال، پکڑ دین تے میرے نور نال، چل دین تے میرے نور نال۔ جی نبی پاک دے غلاماں وچ رب دا نور آ جاندا ہے تے نبی پاک دے نور کوئی نہیں۔ اس واسطے مننا پوندا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ویکھ بھی رہے، سن بھی رہے اور فرشتے بھی آپ کی بارگاہ پیش کر رہے ہیں۔ اسے کوئی رکاوٹ نہیں، فرشتے اپنی نوکری دے رہے ہیں، وہ اپنی طاقت تے پاور خدا داد دے نال ویکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اگلے علماء دا دیوبند بریلی دیاں اٹاں رکھیں تو پہلے دے جڑے علماء نے انہاں دا عقیدہ کیا ہے؟ ما من یوم الا وتعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال امته غدوۃ وعشیۃ فیعرفهم بسیماهم واعمالهم فلذلك یشهد علیہم یوم القیامہ۔ ہر صبح و شام، ہر لمحہ، ہر آن نبی پاک دی بارگاہ دے اندر امت دے عمل بھی پیش ہوندے، چہرے بھی پیش ہوندے، آپ چہریاں دے ذریعے بھی جان دین، عملاں دے ذریعے بھی جان دین، تائیں قیامت دے دن صفائی دی گواہی دے۔ لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ بعزائمہم و خواترہم و نیاتہم وذالک جلی عندہ لا خفاء بہ۔ حضور ظاہری حیات پاک چھن یا وصال شریف تو بعد قبر انور دے اندر ہیں، ہر دو حالت برابر آپ امتیاں نو ویکھ رہے، صرف انہاں دے جسیاں نو نہیں ویکھ رہے، انہاں دے دلاں نو بھی ویکھ رہے، دلاں دے اندر جو عقیدے وہ بھی دیکھ رہے، جہاں نیتاں تے ارادے تے عزائم ہیں نبی پاک انہوں نے بھی ویکھ رہے۔ تو آپ اپنی خدا دی بخشی ہوئی طاقت نال خود بھی ویکھ دے، سن دے، اور فرشتے بھی غلامی کر رہے ہیں تو بھی پہنچا رہے۔ حضور پاک میلاد شریف میں تشریف لاتے ہیں، جسے مبارک کے ساتھ تشریف لائے، یرو مبارک کے ساتھ، یرو مبارک نال آویں تو پھر ساڈے واسطے سعادت کوئی نہیں۔ آپ روح کا پھل پھل کوئی نہ ہوا، روح نال آویں تو مڑ تو کوئی نہ گل ہوئی، جسم نال آنا تا کچھ گل ہے۔ کیا خیال ہے جی آپ روح پاک نال آویں تو پھر ساڈے واسطے سعادت کوئی نہیں۔ علماء دیوبند دے پیر و مرشد
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر وکیل رحمت اپنی کتاب ضیاء القلوب دے اندر فرماندے کہ نبی پاک دا جڑا خدا داد مرتبہ تے مقام ہے اس دے سامنے اس کا معمولی گل ہے کہ ہر محفل دا پتہ بھی لگ جاوے کہ ہر محفل آپ تشریف ہی لے آؤ. جس میں آپ کے اس مرتبے تے مقام دا کچھ اندازہ ہے تو آکسیت ایڈی گل ہے ہی کوئی نہ کہ ہر محفل دا آپ کو پتہ بھی لگ جاوے کہ آپ ہر محفل دے اندر تشریف فرما بھی ہو جاؤ. یہ دسو قبر دے اندر جڑے دو فرشتے ہوندے سوال کر دین تیرا رب کون تیرا دین کیا اس ہستی پاک دے بارے تیرا عقیدہ کیا وہ ہزاراں تے لکھاں دی تعداد ہے یا صرف دو شخص. خود دیوبندی مولوی ادریس کاندلوی اپنی کتاب علم الکلام وچ لکھدے نے کہ وہ دو بندے صرف ہر قبر وچ سامنے میت دے ہوندے تے سوال کر رہے ہوندے بول رہے ہوندے وہ ہم کلام ہوندے. یہ فرشتے ایک عام جائے فرشتے وڈی شان والے فرشتے چار ہیں جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل وڈیاں شان والے فرشتے سارے وچوں چار ہیں تے انساناں وچوں وڈیاں شاناں والے 1,24,000 نبی تے 313 رسول ہیں. انہاں دی شاناں سب تو اونچی تو ایک عام فرشتے اس اعلی مقام دے مالک فرشتے نہیں تے جی او مشرق مغرب شمال جنوب یک وقت لکھاں قبراں دے اندر دو بندے ہر میت کے سامنے موجود ہو سکتے تے نبی پاک دی ذات ہر جگہ تے اپنی روحانی طاقت پاور دے نال موجود نہیں ہو سکتی. ملک الموت ایکو شخص ہے جڑا ہر بندے دی روح قبض کرے جڑا انسان مرے جڑا جن مرے بلکہ جڑا جاندار مرے مکڑی مرے کیڑی مرے مچھیاں دا پونگ مرے مچھر مرے جو چیز بھی مرتی ہے ہر دی روح ملک الموت قبض کر دے. ہر چیز وہ نظر چھوڑی کے کوئی نہ ہر تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. ہر دے مرن دا وقت معلوم ہے اس کے کوئی نہ جگہ کتنے مارنا ہے اس کو جگہ معلوم ہے اس کے کوئی نہ مارن دی طاقت ہے اس کے کوئی نہ. یہ ملک الموت نبی پاک دے دردہ غلام ہے. جدو نبی پاک دے کول وفات دے وقت حاضر ہوا تو باہر سوالیاں کھلوتا رہے جب تک جبریل نے اجازت نہیں لے کے دیتی نبی پاک تو تھی اندر قدم نہیں رکھ سکے. جبریل عرض کیتا ہے کہ ملک الموت بوئے تے حاضر ہے اجازت ہوئے تے اندر آ جاوے اپنا اجازت آ گیا اتنے روح پہ آئی اسے جا کے پاک روح آگ لگ گئی. نبی کریم علیہ السلام میں ذرا فرق لگ گیا. نبی کریم علیہ السلام تسلیم مسلح اتنے بیٹھے ہیں اس نے وٹ چھکی دے لیا کے آپ دے مسلح اتنے سٹ گئی. وہ ایک درم جتنا مسلح آپ کا سٹ گیا. آپ فرمایا یہ بھی شیطان نے حرکت سکھائیے کہ وٹ چھک کے لیا تو نبی کا مسلح ساڑ. تو ان چوہے کولوں بھی جانوروں کولوں بھی جو نازیبا حرکت صادر ہوندی وہ شیطان کروانا ہے. تو جی شیطان کو پتہ ہی نہ ہوئے کوئی چوہا کتنے ہے کہ نہیں وہ شیطان ہی کروا سکتا ہے نا. کسی بندے تو چوری ڈاکہ مروانا ہوئے تو انہوں پتہ ہی نہ ہوئے بندہ کتنے ہے تو وہ چوری کروا سکتا ہے ڈاکہ مروا سکتا ہے. ہر بندے ہر جن ہر جانور کا انہوں پتہ ہے اور وہ دل چو تصرف کر کے اس مرضی کا کام کروا سکتا ہے. تو یار لوگ شیطان کی یہ طاقت من لئی تو اتنے شرک انہوں لازم کوئی نہ آیا. جس نبی دی خاطر اللہ کائنات بنائی ہے جیسی اتنے کمال من لئیے سب شرک کا فتوا جڑ دیتا. شرک ہے اللہ دی صفت کسی غیر چ منو شرکی ہے اللہ دی صفت کسی غیر چ منو. یہ چھڑی اللہ دی صفت آئی تو تصا شیطان کیوں منی ملک الموت کیوں منی. تسی جی ادے من کے مشرک نہیں کہ اسی نبیاں دے نبی من کے مشرک کیوں ہو گئے. جی تسی مشرک بنے تو شیطان پیچھے بنے تو چلو اسی بنے بھی سی تے کم از کم نبی پاک دی خاطر بنے نا شیطان دی خاطر تو نہیں بنے. تھوڑے نال وقت بھی نفج رہ گئے. تسا کفر شرک کیتا تے شیطان پیچھے کیتا جیسا کیتا بھی ہے بالفرض تے کیتا رب دے یار پیچھے کیتا. تھوڑے نال وقت بھی ساڈا سودا نفے والا ہے گھاٹے والا نہیں. تسی شیطان نو من کے شرک کیتا ہے اسی رب دے یار دے اندر ایک کمال من کے عقیدہ رکھیا جنوں تسی شرک کہندے ہو. آگے سوال ہے کیا یا علی مدد کہنا درست ہے اور حضرت علی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کہنا درست بھی ہے حضرت علی مدد کرتے بھی ہیں پر لکھن والے دی نیت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. یہ مدد کر دیں تو مڑ بیٹے دی کیوں نہیں کیتی. جی مدد کر دیں تو کر سکتے تو بیٹے دی کیوں نہیں کیتی.
نبی پاک مدد کر سکتے ہیں تو دوسرے کی کیوں نہیں کی؟ پھر یا رسول اللہ کا فائدہ کی ہویا؟ یا علی مدد کا فائدہ کی ہویا؟ مدد کر دیں مگر حسین کی مدد کے کیتی ہے آتل حسین صبرا و اجرا، اللہ حسین نو صبر عطا کر، اللہ حسین نو اجر عطا کر۔ اتے حسین دی مدد یہ ہے کہ حسین دے حوصلے بلند رہن، ثابت قدم رہے تے شہادت پا کے اپنے خون وچ نہا کے اس سرخی نال سرخرو ہو کے اللہ دی بارگاہ پہنچے اور جنتی جوانوں دی سرداری دا تاج دے سر تے سجے۔ اتے مدد یہ ہے، اس واسطے انہوں نے وہ مدد دیتی ہے، سانو یہ مدد دین دین بھائی انہوں نے تکلیف پہنچی ہے، نقصان ہو گیا، روندے دھوندے پین، چلو پا کر چھڈو انہوں دی مشکل ٹل جائے رون دون تو بچ جا۔ ساری مدد سارے حال دے مطابق کر دیں، انہوں دی مدد انہوں دی شان دے لائق کر دیں۔ میں پوچھتا اللہ رب العزت نو حسین نال پیار ہے کہ کوئی نہ؟ نبی پاک نے اللہ کی عرض کی اللہم انی احبہما فاحبہما، یہ دونوں میرے محبوب ہیں لہذا تو بھی انہوں اپنا محبوب بنا۔ تو دعا قبول ہوئی کہ کوئی نہیں؟ حسین پاک اور حسن پاک اللہ دے محبوب ہیں کہ کوئی نہیں؟ مڑ اس محب ہون دا فائدہ ہی کی ہویا جے محبوب کستا پیا ہوئے تے او مدد کرے ہی کوئی نہ، بچائے ہی کوئی نہ، اس دی محبت کا فائدہ کیا نکلے؟ ادے سوال کر دے ادے بھی ذرا کر ویکھو نا، اگر اللہ نو علم ہوندا کہ میرا محبوب حسین ذبح ہو رہا ہے تو مدد کردا، یہ طاقت ہوندی تو مدد کردا، چونکہ نہیں کیتی تو ثابت ہویا اللہ نو علم ہی کوئی نہیں، اللہ طاقت ہی کوئی نہیں، یہ نتیجہ کਢ سکدے؟ جی اتنے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا، کیوں؟ جی اللہ چاہتا ہے کہ حسین قربانی دے کے اچے مرتبے پاوے، اللہ چاہتا ہے کہ حسین قربانی دے کے اچے مرتبے پاوے، تو جو اللہ چاہتا ہے وہ نبی پاک بھی چاہتے ہیں، وہ علی پاک بھی چاہتے ہیں، اس واسطے دعا دیتی ہے تو کیڑی دیتی؟ علی پاک نے بھی صبرن ابا عبداللہ ہے اللہ شط الفرات، اے حسین اس فرات کے کنارے اتنے صبر نال توڑ چاڑی۔ پوچھا کہ حضور ایک کہندے نال گل کر رہے ہو، کہنو صبر دا حکم دے رہے ہو، فرمایا فتیۃ من اہل البیت ہا ہنا مناخ رکابہم وہا ہونا مہتو رحالہم وہا ہونا تحراق دماؤہم، میرے اہل بیت دے کچھ جوان ہو سن، ایتھے انہاں دی سواریاں باسن، ایتھے انہاں دے خیمے لگے ہو سن، ایتھے انہاں دے خون دی ندیاں وگ رہی ہو سن، لیکن دعا کیڑی دتی؟ صبر، صبرن ابا عبداللہ، اے حسین صبر نال ایتھے نبھاویں۔ تو پتہ لگا مدد دے رہے ہیں پر انہاں دی مدد ہے انہاں دی شان دے لائق، ساڈی مدد ہوندی ہے ساڈی شان دے لائق۔ اللہ تبارک و تعالی قدیر ہے، علیم ہے، لیکن اس دے محبوب اس دے پیارے دکھاں چاہتے ہیں، تکلیفاں چاہتے ہیں، کیوں نہیں مدد کرتا؟ میاں محمد صاحب علیہ رحمت فرما دیں جو دنیا تے کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی نالوں بہتر یار اکیلے، جس مدد نہیں دینی کم نہیں آنا اس دی یاری دا کوئی فائدہ؟ مڑ اللہ رب العزت دے یار ہے، یحبہم و یحبونہ، میں انہاں دا محب ہاں، وہ میرے محبوب تے وہ میرے محب تے میں انہاں دا محبوب، تے دو طرفہ محبت ہے، دو طرفہ دوستی، تے اللہ انہاں دا ولی ہے، اللہ انہاں دا محب ہے، تے طاقت والا بھی ہے تے علم والا بھی ہے، مڑ او تو نہیں بچائندا۔ پتہ لگا وہ اس تو نہیں بچائندا کہ شہادت پاون تے اعلی مرتبہ تے فائز ہوون، تے جدوں او اپنی طاقت نو استعمال اس رنگ وچ نہیں کردا کہ بچا چھڈے، انجیار نبی پاک بھی تے علی پاک بھی مدد کر سکتے ہیں مگر مدد اس رنگ وچ نہیں کیتی کہ شہادت تو محروم ہون، مدد کیتی تے اس رنگ وچ کہ حسین ثابت قدم رہے تے خوشی نال اپنی جان دا نظرانہ دے۔ یہ دعائی نہ ہوندیاں تے قربانی دیتی جا سکتی، دودھ پیندے بچے، جوان بتیجے، جوان بھانجے اگے لاشاں دے ڈگ لگے پے ہو تے او چاہ چاہ کے تے لائناں انہاں دیاں پڑھا رہے ہو تے پھر بھی لڑدے ودے ہو، پھر بھی جنگ کر رہے ہو۔ ساڈے تے کسی بچے نو ذرا تاپ چڑھے تے ہوش اڈ ویندے، ہر کم بھول ویندے، تے او حسین اس حال وچ جہاد کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، تو پھر یہ دعائیں نبی پاک دیاں تے دعائیں علی پاک دیاں جس دے نال حوصلے اتنے بلند ہو گئے۔
حسین پاک میدان کربلا کھلوتے 100 بندہ نال اگے ہزاراں دا لشکر سنگیاں پک کے بھی ساری جان ہوں جانی جانی قتل ہونا ہی ہونا ہے. انہوں نے لتاں کم رہی ہیں, پٹھے کم رہے ہیں, رنگ پیلے پی رہے ہیں, خون خشک ہو رہے ہیں, مگر حسین اتنا خوشی نال پھلتے جا رہے ہیں کہ کپڑے سماندے ہی نہیں, چہرے تے رونقاں, ہوٹھاں تے تبسم, مسکراہٹاں. ساتھی گھیرے ہو کے عرض کر دیں حضور کوئی مدد آ رہی ہے, کوئی لشکر ہور پچھو آ رہا ہے, اس تو خوش ہو, سلو ہو گئی ہے, اس تو خوش ہو. فرمایا نہیں, موت سامنے نچتی نظر آ رہی ہے, اور ویخ کے طبیعت ہی خوشی آ گئی. کیوں موت جسر النار, موت ایک پل ہے جس تو اسی پار ہونا ہے تو سیدھا جنت جانا ہے, نبی پاک کی بارگاہ جانا ہے, علی پاک کی بارگاہ جانا ہے, اور امی زہرا دی بارگاہ حاضر ہونا ہے, حسن مجتبی دے پہلو جا بیٹھنا ہے تے ساڈے مخالفاں نے سیدھا دوزخ والے پاسے ٹر جانا. خوشیے دی چڑی کھلیے اور جنت قریب آ گئی. موت والی پل ہوں پچھ گئی ہے تے ہن اسا اس پل تو گزر کے تے نبی سونے دی بارگاہ جا رہے ہیں, جنت جا رہے ہیں. خوشیے دی چڑی کھلی. چتو لوگ, بزدل لوگ, ڈرپوک لوگ موت تو ڈر دین, گھبران دین, پریشان ہو دین, مگر انہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ اگاں مرتبے کے ملنے, درجے کے ملنے, اے تھوڑی جی تکلیف اٹھائی تے گا مقام والا کتنا ملنا. اور یہ بھی یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام فرماندے شہید نو تلواراں دے واراں دا, نیزیاں دے بھلیاں دا, تیراں دے پھلاں دا اتنا درد بھی نہیں ہوتا جتنی کیڑی کسی نے چک مارے تے وہ درد ہوتا. کیڑی کسی نے چک مارے تے جتنا وہ درد ہوتا ہے اتنا بھی نہیں ہوتا. کسی نے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کیوں ہو سکتا ہے. خواب سرکار دی زیارت ہوئی, آپ دے اگے عرض کیتا حضور یہ کیوں ہوئے, تلوار لگے تے 2 ٹوٹے کر چھڈے, نیزا سینے چ پار ہو جاوے, تیر لگے تے جسم نو پرون دی طرح چھلنی دی طرح کر چھڈے تے دردی کوئی نہ ہوئے. فرمایا سورت یوسف پڑھ لویں, سورت یوسف پڑھ لویں, تیرے سوال کا جواب ہو جاسی. تو سورت یوسف دا حوالہ آپ کیوں دیتا کہ زلیخا دیا سہیلیاں یوسف علیہ السلام نو ویکھ رہی ہیں, جدو نظر آنا دے چہرے تے پئیاں تے مڑ پتہ ہی اپنا وجود دا کوئی نہ لگا, اپنے ہاتھی اپنے ہاتھ کٹدیاں رہیاں, ٹوٹے کردیاں رہیاں, لیکن نہ درد محسوس ہویا نہ تکلیف محسوس ہوئی ہے. اور قرآن گواہی دے رہا ہے کپتان ایبیا ہن جے یوسف علیہ السلام دا جمال انہاں عورتوں دے سامنے ہوئے تے انہاں دے ہاتھاں دے ٹوٹے ہو جان, انہاں نوں پتہ نہیں لگ سکدا تے شہید دیاں اکھاں دے سامنے رب دے جلوے آ جاندے جو حسن مطلق کا مشاہدہ کر رہے ہوئے انہوں اپنے بدن دی تکلیف کی محسوس. وہ تکلیف بھی سڈے ویکھنے ہوندی ہے, حقیقت انہوں نے وہ تکلیف ہوندی کوئی نہیں. اس واسطے آخنا کہ حسین کیڑی مصیبت چاہیے, حسین کیڑا اوکھا ہے, اس اپنے اتنے اس پاک ذات کو قیاس کر رہے ہیں, انہوں واسطے اوکھائی کوئی نہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کے جلوے کا مشاہدہ کر رہے ہیں, انہوں واسطے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی. 22 رجب حضرت سیدنا معاویہ کی وفات کا دن ہے, اور کنڈے بھی اسی دن کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. تو یہ کنڈے نکالنا جائز ہے؟ ایسا سوال ہے. پہلی غلطی میں 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی دیہڑے ہے ہی غلط. تاریخی لحاظ نال ثبوت ہی کوئی نہیں کہ 22 رجب نو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات ہے. دوئی گل اصل سنیا کا طریقہ یہ جی حضور غوث پاک دی وفات دی تاریخ آوے اچھیا چیزاں پکا کے اسی کچھ قرآن پڑھ کے درود پڑھ کے کلمہ پڑھ کے انہوں سواب پہنچانے ہیں, وہ چیزاں ورتا کے یہ پڑھ کے سواب پہنچا دیتے ہیں. مڑ کے اسی خوشی کر رہے ہونے بھی شکر ہے مر گئے غوث پاک, شکر ہے فوت ہو گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, شکر ہے فوت ہو گیا پیر پٹھان. تسی ہدیہ پیش کر رہے ہو, اچھی چیز دا سواب پیش کر رہے ہو. جی کوئی کنڈے پکانا ہے تو نیت تو بد نہ ہوئے, اندر بے ایمانی نہ ہو, نیت ہی ہوگی کہ امام پاکاں دی بارگاہ سے ثواب پہنچے, تے سارے صحابہ نو بھی ثواب پہنچے, تے صرف امام حسین نو نہیں بلکہ تمام نبی دی آل نو ثواب پہنچے. تو کی حرج سے تکلیف والی گل اس کیڑی ہے؟ اچھی چیز ہدیہ تحفہ اگر کوئی پیش کر دیں
اگر تسی پیش کرو خدا تمہیں توفیق دے تسی حضرت میر معاویہ دی بھی نیت کر لو، سارے صحابہ دی بھی نیت کر لو، یزید دی ایک نہ کرے باقی سب دی کر لے تو زور یزید والے پاسے زیادہ ہوتا ہے. اس واسطے میں عرض کیتا ہے بھی اس تو علاوہ ہے کیونکہ انہوں ثواب پہنچانے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ بھی عرض کرتے ہو یزید دے بارے ایک روایت نہ ڈوڈی ہوئی ہے، یزید جنتیاں کا سردار ہے، جنتیاں دے ٹکٹ یزید تقسیم کر دیں. کیوں؟ نبی پاک فرمایا جیڑا کستم دنیا نو فتح کر سی وہ جنتی ہے، تو لہذا یزید فتح کیتا ہے تو جنتی ہو گئی. یہ نبی پاک چھٹی دیتی ہے ایک جنگ لڑ کے عیسائیوں نال، اس تو بعد میرا مدینہ تاراج کر سکنا، کعبہ ڈھا دینا، میری مسجد اذان تے جماعتاں بند کرا دینا، تے میری آل نو خون چ نہا دینا، تے انہاں دے سر نیڑے تے لٹکا دینا. یہ نبی پاک چھٹی دیتی. مسئلہ سنو، نبی پاک دا فرمان ہے کہ جیڑا وضو کرے تے تازہ وضو نال سنے آزانا 2 رکعت نفل پڑھے تے دنیا دا خیال دل چ نہ آن دے، فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ، او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جاندے، یدخل من ایھا شاء، جس وچ چاہے اندر داخل ہو جائے. اور کوئی بندہ وضو کرے تے تازہ وضو نال 2 رکعت نفل بھی پڑھے تے دنیا دا خیال بھی دل چ نہ آون دے تے فرض چھوڑ کے گھر لگا بنے، پھر کیا خیال ہے جنت دے 8 دروازے کھلے رہ کے بند ہو گئے تے دوزخ دے نال کھلے کہ کوئی نہیں. پتہ لگا کہ بے شک یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ اس عمل تو بعد باقی چھٹی ہے، نیک کام کوئی نہ کرے برے سارے پہ کرے چھٹی ہو گئی. مطلب اس عمل دی جزا ہے بشرطے کہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس عمل دی یہ جزا ہے بشرطے کہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. اسی طرح قسطنطنیہ دی فتح کرن والے واسطے یہ بشارت ہے بشرطے کہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہوئے. تے ہو رکاوٹ اتنے کیڑی ہے؟ نبی پاک فرما دیں من اخاف اہل المدینہ علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل، جڑا میرے مدینے والوں نو خوف زدہ کرسی او تے اللہ دی لعنت، سب فرشتیاں دی لعنت، سب لوکاں دی لعنت، نو دے فرض قبول تے نفل قبول. مڑ صرف مدینے والوں نو خوف زدہ کرن دا تے اے بدلہ ہے، اے سزا ہے. مڑ جڑے اس مدینے والوں دے سرداراں نو تے امت دے مخدوماں نو تے نبی پاک دے محبوباں نو تے رب دے پیاریاں نو اپنے خون وچ نہلا دے تے انہاں دے سراں دے جلوس کڈ رہا ہوئے تے پردے داراں نو پردیس وچ اس طرح دیاں تکلیفاں دے رہا ہوئے، اٹھا تے سوار کرا کے جلوس کڈا رہا ہوئے، پھر او تے لعنتاں ہویاں کہ کوئی اللہ دی بھی، فرشتیاں دی بھی، بندیاں دی بھی، اور او دے فرض نفل ہر شے رد ہوئے کہ کوئی. اور قسطنطنیہ دنیا کی ایک نیکی کتنے رہے گی، وہ تو سب نیکیاں برباد ہو کے رہ گی. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ یزید اس لشکر کمانڈر ہی کوئی نہ، سفیان ابن عوف کمانڈر ہے، جس طرح کہ حضرت امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری دے اندر فرما دیں کہ یہ کمانڈر ہی کوئی نہ، کمانڈر سفیان ابن عوف ہے. اس واسطے یزید ٹکٹاں تقسیم نہیں کر سکتا، یہ امام حسین تقسیم کر سکتا ہے، جس کے بارے نبی پاک دا اعلان ہے نہ لے کے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار ہے. اس واسطے تسی سارے نو ثواب پیش کر دیو، ایک یزید تو ہٹ کے باقی سب نو ثواب پیش کرو، تھوڑے واسطے زیادہ اجر تے ثواب ہوسی. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کتنی جنگیں ہوں، جائز کتنی ہیں تے ناجائز کتنی ہیں؟ ایک دو ہو بنجن تے جائز تے بہتیاں ہو جان تے ناجائز، کہ جائز ہے تو کتنی دا کہ مسئلہ ہے؟ مسئلہ تے جنگ علی نال کیتی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک کیتی تاں جو 100 کیتی تاں. مسئلہ تے ایک جنگ کرنا حضرت علی جائز ہے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فتویٰ لایا ہوئے امیر معاویہ سے تے اسی اس فتوے تے عمل نو تیار ہیں. کہ حضرت علی امیر معاویہ نے جنگاں دے باوجود اپنے جیا مومنات گئے، اور سانو مولا علی دے حکم دے عمل کرنا چاہیے. نہج البلاغہ برادری دے نزدیک قرآن ثانی سمجھا جاتا ہے، اس وچ مولا مرتضیٰ دا خطبہ موجود ہے کہ ان ربنا واحد نبینا واحد و دیننا واحد الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان
لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدون نا. شام والیاں دا تے ساڈا، امیر معاویہ دا تے ساڈا، رب ایک، نبی ایک، دین ایک. نہ اسی ایمان چنا تو ود، نہ او ایمان ساتھ ود. معاملہ ساڈا بالکل ایک ہے. صرف حضرت عثمان دی شہادت کی وجہ تو ساڈے وچ جھگڑا پیدا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے بارے جدو مولا مرتضی آکھے کہ رب ساڈا ایک ہے، نبی ساڈا ایک ہے، دین ساڈا ایک ہے، او جویں مومن ہیں اسی انجے مومن ہیں، جیو جے اسی مومن ہاں او ایو جے مومن ہیں. جھگڑا ساڈا ایمان تے اسلام وچ نہیں، جھگڑا ساڈا ہے تو خون عثمان دی وجہ سے. وہ سمجھتے ہیں علی دے وچ بیٹھے عثمان شہید ہوئے، جے انہاں دی مرضی نہ ہوندی عثمان کیویں شہید ہو سکتے ہیں. امیر معاویہ نو یہ مغالطہ. حضرت علی دی مجبوری یہ ہے کہ حضرت عثمان کو اجازت منگیے کہ اجازت دیو سینہ دے خلاف کاروائی کریے. انہاں آخیا میں اپنی جان دے بچان واسطے نبی دے شہر کھورے دی نہیں کرانا چاہتا. حضرت علی دی مجبوری. ایک من مسئلہ دسو، صحابیاں دی شان اچھی ہے یا نبیاں دی شان اچھی ہے؟ ذرا سارے بولو پتہ لگے. نبیاں دی شان اچھی ہے. تے حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون سکے بھرا ہیں کہ کوئی نہیں، تے نبی ہیں کہ کوئی نہیں. حضرت موسیٰ حضرت ہارون نو آپ اپنی جگہ تے بہا گئے کہ کوئی نہیں، خلیفہ بنا گئے کہ کوئی نہیں. تے جدو تور تو واپس آئے تے قوم وچھے دی پوجا شروع کیتی پئی آئی. اس لیے اس وڈے برا دے تے نبی خدا دے سر دے تے داڑھی دے وال نپ کے طریقے کہ کوئی نہ. انہیں منت کی یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. او میرے برا میرے سر دے وال نہ نپ، میری داڑھی دے وال نہ نپ، مینوں دروک نہیں. لا تشمت بی الاعداء، میرے دشمنوں کو خوش نہ کر. میں تو گل تے پوچھو، میں تو صورت حال تے پوچھو. تو دونوں پیغمبر بھی ہون، سکے برا بھی ہون، تے چھوٹا بھائی وڈے بھائی دے سر دے داڑھی دے وال نپ کے دروک رہا ہوئے، کوئی فتوا لگتا ہے کہ کوئی نہیں؟ ایک مولوی دی داڑھی نو ہاتھ پاؤندا ہے تے او کافر ہے، تے کوئی نبی دی داڑھی نو ہاتھ پاوے تے موڑ فتوا لگتا ہے کوئی نہ لاوے. کوئی ماں جایا کوئی لا سکتا ہے فتوا؟ کوئی ملا ملوانا، کوئی مفتی کافی فتوا لا سکتا؟ کیوں؟ اسی نیویں او اچھے، او اللہ دے رسول، ساڈی مجال نہیں. جیویں نبی تیتھ اچے صحابی بھی تیتھ اچے ہیں کہ کوئی نہیں. تو انہاں دے مفتی قاضی کیوں بن گیا؟ اس واسطے نبی پاک نے تینوں حکم دیتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے صحابہ کے معاملے سے اللہ تو ڈریا ہے، اللہ تو ڈریا ہے، اللہ تو ڈریا ہے. میرے تو پیچھے انہوں نے اپنے اعتراض کا نشانہ نہ بنایا. نبی پاک تینوں اللہ کا واسطہ دے کے، اللہ دے نام کا واسطہ پا کے ڈکیا اس تو، روکیا اس تو کہ میرے صحابہ نے اعتراض کا نشانہ نہ بنایا. اور پھر جس انہوں کے نال محبت رکھی، پہلے میری محبت ہوتے دل چی یار دی ہوتی. جس انہوں نے نال دشمنی کی، پہلے میری دشمنی ہوتے دل چی میرے یاروں کی دشمنی. اور من آزاہم فقط آزادی ومن آزانی فقط آز اللہ ومن آز اللہ فیوشک یاخذہ. جس انہوں نے دکھ دیتا اس میں نے دکھ دیتا، جس میں نے دکھ دیتا اس میرے اللہ نے دکھ دیتا، جس اللہ نے دکھ دیتا اللہ انہوں دو لکھ کا بالن بنا دے. اے نبی پاک دا فرمان. مولا علی نے امام حسن نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانہ اصحابہم. میرے بیٹے حسن خبردار، نبی پاک دے یاراں دے بارے کمی بیشی نہیں کرنی. فانہ اصحابہم، کیوں؟ نبی سونے نے انہاں دے بارے حکم دیتا ہے، وصیت فرمائی. تو پتہ لگا کہ جنہیں انبیاء دا مقام اچا ہے اصا اتنے دخل نہیں دے سکتے. نبی دے یاراں دا مقام بھی ساری پہنچ تو ماورا ہے، سانو اتنے دخل نہیں دینا چاہیے. انہوں دا معاملہ نبی پاک تے اللہ پاک دے سپرد کرنا چاہیے. قرآن دی آیت حافظ جڑے انہوں نے یاد ہو سی. اللہ کی فرماندا ہے نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. اصا انہوں مومنوں جنہوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف غصہ ہو سی، کاوڑ ہو سی، ناراضگی ہو سی، جتر سا جنت کرسیاں اتنے آمنے سامنے بہا کے آپ انہوں نے درمیان سلو کرا چھڑتا ہے. یہ پوچھ لگے آپ کا کل بھی قرآن کی آیت ہے کہ کہیں نہ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. جنت چواڑ کے، جنت کی آرام کرسیاں تے بہا کے،
بھائی بھائی بڑھا کے انہوں نے دل کاوڑی تے غصے تے ناراضگیاں دور کر کے برا برا بڑھا کے اسی اتنے بحث ہے. حضرت علی مرتضی فرماندے کہ آیت کہنے بارے نازل ہوئیے جنہوں کا میرے نال چھیڑا ہے لڑائی جھگڑا ہے ساڈے بارے نازل ہوئیے کہ اللہ سا دو گھروں جنت پہنچا کے اتنے ساری سنو گراجٹ سی ایک دوسرے کے خلاف جہاں کوئی دلوں میں کھوٹ کینا اور دشمنی ناراضگی وغیرہ ہے اس کا دور کروا دے. اس واسطے انہوں کا معاملہ اللہ سے اللہ دے محبوب کے سپرد کرو تھی اپنی نبیڑو. انہوں دے بارے تو آپ ہی پوچھنا کہ انہیں کیا کیتا ہے تو آپ یہ پوچھنا ہے کہ تھی کیا کیتا ہے. تھی اپنا جواب تیار کرو انہوں دے بارے تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں. مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے لم نقاتلہم لتکفیر لنا ولم نقاتلہم لتکفیر لہم. نہ اس تو لڑے ہیں جی او کافر ہیں ساڈے نزدیک نہ اس تو لڑے ہیں جی او سانو کافر سمجھیں دیں بلکہ یرون انہم علی حق ونرا اننا علی حق. او سمجھتے ہیں ساڈا خیال ٹھیک ہے اصا سمجھتے ہیں ساڈا خیال ٹھیک. ان علی ابن ابی طالب لم ینسب احدا ممن حاربہ الى الشرک ولا الى النفاق ولكن قال اخواننا بغوا علینا. حضرت علی نے اپنے نہ مخالفت کیوں کسی نہ مشرک کافر آخیا ہے نہ منافق آخیا ہے بلکہ آخیا ہے تو کیا آخیا ہے برائن سے اختلاف ساڈا بن گیا. ساڈے برائن